آج سے 5 سال پہلے میں اپنے کزن کو لے کر لاہور ہسپتال تھی۔ وہاں ایک بہن سے دوستی ہو گئی۔ ان کے والد کی عیادت کے لیے 2 کزن آئے۔ کچھ دن بعد ان کے والد کی وفات ہو گئی اور وہ چلی گئی۔ میں نے بھی کچھ دن بعد اپنے گھر آ کر فیس بک آن کی تو آگے سے اس بہن کے کزن کی آئی ڈی پر میں نے ریکویسٹ بھیج دی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے دیکھتے ہی پیار ہو گیا تھا، بس ذہن میں یہ تھا اس بہن کا کزن ہے۔ 1 سال تک نہ کبھی اس نے میسج کیا تھا نہ کبھی میں نے۔ اچانک اس کا میسج آیا اور اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی کزن کی دوست ہوں۔ اس طرح میری روز اس سے بات ہونے لگی۔ اس نے بتایا ہوا تھا اسے کسی سے محبت ہے، لیکن اس کی شادی ہونے والی ہے اور ان میں سب ختم ہو گیا ہے۔ پھر اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ پہلے تو میں تھوڑی ڈر رہی تھی، پھر میں نے ہاں کر دی۔ کچھ دنوں بعد اس کی پہلی محبت سے صلح ہو گئی۔ اس نے مجھ سے بات کرنا ختم کر دیا۔ بہت دکھ ہوا مجھے، میں بہت روئی اور اپنا بازو کاٹ لیا، لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کی پھر لڑائی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے رابطہ کر لیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ چند دن بعد اس لڑکی کی شادی ہو جائے گی، یہ سوچ کر خوش تھی۔ اب کہیں بھی نہیں جائے گا۔ میں روزانہ اس سے بات کرتی۔ میں ساری رات اس سے بات کرنے کے لیے اسٹور روم اندھیرے میں بیٹھ کر بات کرتی تھی اور کالج سے آتے جاتے اس کے نام کا صدقہ دیتی تھی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا ہوا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ بہانہ بنا کر مجھے چھوڑ دے گا کہ گھر والے نہیں مان رہے، لیکن اس کی امی نے اس سے کہا کہ تمہاری شادی یا تو ماموں کے گھر کرنی ہے یا خالہ کے گھر میں۔ میں بہت روئی۔ اس نے بہت ہمت دی۔ میں نے سجدوں میں اضافہ کر دیا اور جہاں مجھے لگتا تھا میری یہاں دعا رد نہیں ہوگی، میں نے کی۔ میرے گھر والوں نے اجازت دی ہوئی تھی، جہاں میں کہوں گی شادی ہوگی، لیکن ایک بار وہ پھر چھوڑ کر چلا گیا مجھے، لیکن میں اب برداشت نہ کر سکی اور اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ 4 مہینے بعد وہ دوبارہ واپس آ گیا۔ میں اس کے لیے بہت پاگل ہو چکی تھی۔ اس بار اس نے کہا تھا کہ اب وہ کبھی نہیں جائے گا۔ ایک دن میرے گھر والوں نے پوچھا کوئی پسند ہے تو بتاؤ تمہاری شادی کریں۔ میں نے اس سے بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ پھر میں نے بہانہ کر دیا کہ ابھی میں نے پڑھائی کرنی ہے، آپ مجھ سے چھوٹے بھائی کی شادی کر دیں، بس مجھ سے چھوٹے بھائی کی شادی کر دیں۔ عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے بھائی نے موبائل لے لیا۔ میں نے اسے جلدی سے اپنی دوست کے موبائل سے میسج کیا اور کہا موبائل بھائی پاس ہے۔ اس سے بات ہو رہی تھی کہ اچانک لڑائی ہو گئی۔ اس نے فیس بک سے بلاک کر دیا۔ عید کے دوسرے دن موبائل ملا۔ میں نے اسے میسج کیا۔ اس نے کہا کہ اب تو میسج کر دیا ہے، آئندہ سے نہ کرنا، اور بلاک کر دیا۔ میں بہت روئی۔ میرے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ 9 مہینے بعد میں نے اسے سم پر میسج کیا اور کہا خدا کا واسطہ ان بلاک کرو۔ اس نے کر دیا۔ میں نے کہا پلیز پہلے جیسے ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بتایا اسے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی تھی اور نہ کبھی ہو سکتی ہے، لیکن اس نے میرے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ میں نے کہا کہ چاہے محبت نہ کرنا، لیکن نکاح تو کرو گے نا کسی سے، پلیز مجھ سے کر لو۔ وہ نہیں مانا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بہت ساری لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اسے منانے کی کوشش کی کہ ان سے بات مت کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے، اور وہ نہیں مانا اور کہنے لگا دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، بہت دور نکل جاؤ، کبھی بھی غلطی سے بھی میسج نہ کرنا۔ میں نے کہا پچھتاؤ گے، بد دعا ہے۔ اسے غصہ آیا کیونکہ میں نے اسے کبھی بھی بد دعا نہیں دی تھی۔ کہنے لگا گھٹیا ہو، کہنے لگا لے جاؤ اس محبت کو کہیں اور، نہیں چاہیے مجھے آج، بد دعا دی تھی، میں خوش ہوں، تمہاری محبت نہیں ملی، اور مجھے بلاک کر دیا۔ یہ الفاظ سن کر اتنا دکھ ہوا کہ آج تک مجھ سے رویا نہیں گیا۔ مرد ذات سے پہلے ہی نفرت تھی۔ جب باپ نے ماں سے بے وفائی کی اور بہن کے شوہر نے بہن کو چھوڑ دیا۔ میں نے شادی کی نیت سے محبت کی تھی، اب دونوں سے بہت دور ہوں۔ اس نے ہر بار میری محبت میرے منہ پر ماری ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہوں اس کو دنیا میں سب ملے لیکن کبھی بھی محبت نہ ملے، اور وہ ترسے میری محبت کو۔ تو کیا میں سچ میں گھٹیا ہوں؟